ایک دن میں 1 کروڑ فقیر بھی امیر ہو جائے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل ایک بڑا خاص عمل، رزق کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، جائز حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے یہ بہترین عمل ہے، کاروبار کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے کوئی جاب نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کریں، ان کے لیے بھی یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی کامیاب، بڑا ہی بہترین یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ و تعالیٰ اس کو کرنے سے جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا، فقیر بھی امیر ہو جائے، اتنی دولت، اتنا مال آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہ انشاءاللہ و تعالیٰ تمام تر ضروریات، حاجات کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ضروریات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کبھی بھی جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جتنے مسائل ہوں گے اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وسائل کا انتظام ہوتا رہے گا انشاءاللہ و تعالی۔ اس لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، ایک چیز میں آپ کو بڑی واضح طور کے اوپر بتا دوں یہاں پر کہ ہماری تمام تر ضروریات، حاجات کو پورا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ وظائف بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے معبود کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اور ہم اپنے خالق و مالک کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی حاجات، اپنی ضروریات کو ہم اپنے اللہ سے پورا کروانے والے بن جائیں۔ اب دیکھیے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی تمام ضروریات کو کس کے سامنے پیش کرتا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے باپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری ماں اور میرا باپ میری اس ضرورت کو ضرور پورا کر دیں گے، میری اس خواہش کو ضرور پورا کر دیں گے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اس خواہش کو ضرور پورا کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہی ہماری دعا کی صورت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کے سامنے روئیں بھی، چیخیں بھی، چلائیں بھی، اور ضد بھی کریں، گڑ گڑائیں بھی، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہیں پر محبت کے ساتھ، کہیں پر ڈر کے ساتھ، کہیں پر خوف کے ساتھ، کہیں اس کی رحمت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے، کہیں اس کی ذات کے اوپر پورا توکل رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اور پھر جب ہم اس طریقے سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضروریات کو پیش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ و تعالی ہماری حاجات ضرور پوری ہو جائیں گی۔ حاجتیں بڑی نہیں ہیں، ہمارا اللہ بڑا ہے، بس یہی ہمیں یقین آنے کی دیر ہے۔ جب ہمیں اس بات کے اوپر یقین آ گیا کہ ہماری حاجات کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا اللہ ان حاجات سے کہیں بڑا ہے، اور اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، حاجات بھی اسی کی محتاج ہیں۔ اور جب ہمیں یہ یقین آ گیا، جس دن ہمارا یقین کامل ہو گیا، یقین مانیے ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ادھر سے اللہ رب العزت کے حضور ہمارے لیے فیصلے ہو جائیں گے، اور ہمیں عطا ہو جائے گا، ہمیں مل جائے گا، ہماری تمام ضروریات، ہماری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی ضروریات، حاجات کس طرح سے پوری ہو جاتی تھی، اسی طرح ہماری بھی ہوں گی، لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین کرنا ہوگا، پورا توکل رکھنا ہوگا، پھر ہی یہ کام ہوگا۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل، سب سے پہلی چیز، یہ 3 چیزیں جو یہاں پر میں نے لکھ رکھی ہیں، یہ 3 چیزیں یقین مانیے کہ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ، یہ 3 کام کرنے کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مختصر ہے، چاہے وہ جامع ہے، جس طرح کا بھی آپ عمل کرتے ہیں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ 3 کام، یہ اپنی زندگی کا حصہ آپ نے بنا لینا ہے کہ میں نے یہ 3 کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، جو فرائض ہیں ان کی پابندی، اس کے ساتھ نوافل اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ نوافل کی پابندی، جس طرح اشراق کے نوافل ہوتے ہیں، اشراق کے نوافل کے اوپر اجر و ثواب کتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم کہ ان کو پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، تھوڑے سے وقت میں کتنا بڑا اجر مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو بشارت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتی ہے وہ یقینی طور کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو نماز کی پابندی، نماز کے ساتھ نوافل کی پابندی بھی کیا کریں۔ اوابین کے نوافل ہیں، مغرب کے بعد ہیں، اشراق کے ہیں، پھر چاشت کے ہیں، اور کوشش کریں تو تہجد بھی ادا کر لیا کریں۔ تو نماز کے اوپر جب ہم پختہ ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، تو پھر ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں ضرور پوری ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ دوسرے نمبر کے اوپر قرآن مجید کی پابندی۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد کے اوپر کریں، خصوصاً سورہ یاسین کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ فجر کے بعد ایک دفعہ اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے دن کے رزق کا انتظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ نمبر 3 ہے صدقہ۔ صدقہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہاں پر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم صدقہ کیسے کریں، کتنا کریں، کیا کوئی خاص اس کی مقدار ہے جتنا ہم نے صدقہ کرنا ہے؟ یاد رکھیے جو واجب صدقات ہیں ان کی خاص مقدار ہے، جیسے عشر ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اور ان کی ایک خاص مقدار جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے وہ ضرور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے صدقات، نفلی صدقات ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ 1 روپے سے لے کے 1 ارب تک صدقہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی آپ کے پاس توفیق ہے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، اتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں استطاعت کے مطابق۔ تو ہم جو یہاں پر میں اکثر اپنے وظائف کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ صدقہ کیا کریں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ صدقہ اپنی طاقت کے مطابق کیا کریں۔ آپ 10 روپے کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں، 100 کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ضرور کریں، نکالا ضرور کریں۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ صدقہ کرنے سے مجھے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں، یقین مانیے کہ آپ اپنے گھر کی اکثر چیزیں صدقہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو کرنے سے، صدقہ کرنے سے جو کچھ آپ کو ملے گا وہ ناقابل یقین ہوگا۔ اتنا زیادہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے مل جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ باوضو ہو جائیے، اپنے بستر پر آ جائیے، اور سونے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اپنے بستر پر باوضو ہو کر آ جانا ہے۔ اول جب آپ نے شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کو محبوب بھی ہیں اور زبان پر ہلکے بھی ہیں، اور میزان پر عمل کے اعتبار سے یہ بہت وزنی کلمات ہیں۔ تو ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار کے کلمات آپ کو جو یاد ہوں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں استغفار کے، ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جائز اور حلال ہونا شرط ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی انکساری سے، پورے یقین کامل کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 1 کروڑ تو بہت چھوٹی رقم ہے، کئی گنا اس سے بڑھ کر بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے، خزانوں سے عطا ہوگا اللہ رب العزت کے۔ یہ میں نے نہیں دینا، یہ کسی انسان نے نہیں، یہ اللہ رب العزت نے دینا ہے، اور اس کے خزانے بے حد وسیع ہیں۔ اللہ رب العزت تبھی اپنے بندے کو نوازا کرتے ہیں جب بندے کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین ہو جاتا ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔